السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس نشست میں میرے لیے گفتگو کرنا ایک بڑی آزمائش اور امتحان ہے، اور اس کی دو بہت بڑی وجوہات ہیں۔ ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے جس کا میں نے پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے نانا محترم حضرت مولانا مفتی عبدالعلیم عیسیٰ صاحب وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہمیشہ تشریف لایا کرتے تھے، اور وہی اس مجلس کے روح رواں ہوا کرتے تھے، اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں اور خالق مکرم یہاں تشریف فرما ہے۔ اور دوسری آزمائش میرے لیے یہ ہے کہ میں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اپنے جن اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر الف با سیکھی ہے، وہ اساتذہ کرام خاص طور سے مولانا مفتی منور سلطان ندوی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے، اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ جس طرح درجے میں اپنا سبق یاد کر کے جاتے تھے اور مولانا کو سناتے تھے، یہ بھی ایک درجہ لگا ہوا ہے، اور ہم انہی کا یاد کرایا ہوا سبق ان کے سامنے سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ محفلیں جو مدرسوں کے سالانہ جلسوں کے عنوان پر یا اور کسی تعلیمی مظاہرے کے عنوان پر منعقد ہوتی ہیں، یہ اگرچہ بڑی سادہ ہوتی ہیں اور ان کا بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا، بیٹا ذرا تھوڑا خاموش ہوگا، اور ان کا بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے ان مجلسوں اور محفلوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس دن سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقانیت کا اعلان فرمایا تھا اور اس کی دعوت دی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے سے جب سے انبیاء کرام علیہم السلام نے حق کا اظہار فرمایا اور حق کی دعوت دی، اس دن سے حق اور باطل کے درمیان ایک کشمکش کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر طرف سے حق پر ایک یلغار ہے۔ باطل جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر باطل حق پر یلغار کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ وہ یلغار اسلحوں کے ساتھ ہوتی ہے، بعض مرتبہ وہ یلغار قوت اور طاقت کے ساتھ ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ یلغار افکار کے ذریعے ہوتی ہے، نظریات کے ذریعے ہوتی ہے، اور خیالات کے اظہار کے ذریعے ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ اس دور میں وہ یلغار میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے، یا اور بہت سے ذرائع ہیں جن سے حق پر، اسلام پر اور دین پر اور شریعت پر یلغار کی جاتی۔ یہ مدارس اسلامیہ جو بظاہر بہت سادہ سی عمارتوں میں، بہت چھوٹی سی بلڈنگوں میں، اور یہاں پڑھنے اور پڑھانے کے ظاہری طور پر بہت معمولی اسباب میں جو چل رہے ہیں، یہ بات پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ان مدارس سے نکلنے والوں نے ہر دور میں حق پر جتنی یلغاریں کی گئی ہیں ان کا سب سے زیادہ طاقتور ترین طریقے پر مقابلہ کیا ہے۔ وہ یلغار اگر اسلحوں کے ساتھ کی گئی ہے تو وہ تاریخ بھی آپ نے بار بار پڑھی ہوگی اور بار بار سنی ہوگی، اور دنیا اس تاریخ کو کتنا ہی دبائے، کتنا ہی چھپائے، کتنا ہی مسخ کرے، وہ بھلا نہیں سکتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کی تاریخ میں سب سے زیادہ بنیادی اور کلیدی اور اہم کردار انہی مدارس میں، انہی مدرسے کی چٹائیوں اور بوریوں پر پڑھنے والے علماء کرام کا تھا۔ انہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، انہوں نے اپنے جان و مال لگا کر اس ملک کو ظلم سے، جبر سے، استبداد سے نجات دلا کر اس ملک کو آزادی دلائی تھی۔ یہ اسی مدرسے کے بوریہ نشینوں کا کارنامہ تھا۔ اور یلغار فکری رہی ہو، نظریاتی رہی ہو، یلغار اگر ہوئی اس دور میں آرین سماج کی طرف سے، تو اللہ نے اسی مدرسے کے ایک طالب علم محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، اور انہوں نے
اس یلغار کا بھرپور طریقے پر مقابلہ کیا اور جواب دیا۔ یلغار اگر عیسائیت کی طرف سے ہوئی تو اللہ نے کھڑا کیا مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو، جو اسی مدرسے سے نکلے تھے، انہوں نے اس یلغار کا بھرپور طریقے پر مقابلہ کیا۔ یلغار اگر سائنس اور فلسفے کے ذریعے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہیں مولانا عبد الباری ندوی کو، کہیں سید سلیمان ندوی کو، کہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو، اور بہت سی ایسی شخصیات تھی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین جو انہی مدارس سے نکل کر تیار ہوئے تھے، اور انہوں نے ہر دور میں ہر باطل نظریے کا، ہر باطل فکر کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ مدرسے دراصل اس وراثت کے امین ہیں۔ اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے اس لیے ہیں کہ یہاں پر کچھ کہ مدرسے صرف اس لیے ہیں کہ یہاں پر کچھ قاعدہ پڑھا دیا جاتا ہے اور کچھ قرآن کے ناظرے اور حافظے کی تعلیم ہو جاتی ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ ابتدا ہے، یہ قرآن پاک سے تعلق جوڑنے کی ایک ابتدا ہوتی ہے، لیکن جب اس علم میں آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر باطل نظریات چاہے جس راستے سے آئیں، اسی مدرسے کے فارغین ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ لگا کر ان نظریات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک سچائی ہے کہ اپنے مشن میں جتنے مخلص، جتنے وفادار، جتنے سچے، جتنے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ان مدرسوں سے نکلے ہیں، دنیا کے اور دیگر اداروں نے بہت مخلصین پیدا کیے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن من حیث الجماعہ مدارس کا یہ امتیاز ہے کہ یہاں چند ہزار پر قناعت کر کے آج بھی ہر محلے، ہر گلی، ہر علاقے، ہر شہر کو مکاتب اور مدارس میں جال بچھا دینے والے انہی مدرسوں کے فارغین ہوتے ہیں، جن کے ذہنوں میں ہر وقت یہ بات تازہ رہتی ہے کہ باطل کسی دور میں خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ابلیس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے، اور وہ قیامت تک کی مہلت اللہ سے مانگ کے آیا ہے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے دن کی مہلت عطا فرما۔ اللہ نے اس سے کہا تھا کہ جاؤ تجھے مہلت دی جاتی ہے، تو بھی اپنا کام کرنا، اور جتنا تیرے چیلے چپاٹے اپنے مشن میں لگ کر لوگوں کو حق سے بے راہ رو کرنے اور حق سے منحرف کرنے کی کوشش کر سکتے ہوں وہ سب کر لیں، وہ اسلحوں کے ذریعے بھی طاقت استعمال کر لیں، وہ افکار و نظریات کا بھی استعمال کر لیں، وہ میڈیا کا بھی استعمال کر لیں، اور جو کچھ وہ کر سکتے ہوں وہ سب کچھ وہ کر لیں، لیکن اللہ نے بھی چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ جو میرے بندے ہوں گے، یاد رکھ تو اور تیری ساری فوج مل کر بھی ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ وہ ایسے دور میں جب لاکھوں لاکھ کی تنخواہیں لینے والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ دور بڑی مہنگائی کا ہے اور خرچے پورے نہیں ہو پاتے، اس دور میں بھی دنیا ایسے قناعت پسندوں کو دیکھے گی، ایسے اللہ کے ولیوں کو دیکھے گی، ایسے درویشوں کو دیکھے گی جو چند ہزار تنخواہوں پر، اور اسے تنخواہ کہنا بھی اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے، وہ اس پر گزارا کر کے دکھائیں گے، لیکن وہ دین کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا کے اور بہت سے راستے تھے، جب ان مذاہب اور ان راستوں پر حالات آئے اور ان کو تکلیفیں دی گئیں تو وہ مٹ گئے، ان کی داستانیں مٹ گئیں، ان کی تعلیمات ختم ہو گئیں، لیکن یہ اللہ کے دین کا معجزہ ہے اور اللہ کے اس دین کی کرامت ہے، اور اسلام کے ربانی دین ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام پہلے دن سے خطرات کی زد میں ہے، حالات کی زد میں ہے۔ اور یہ بات بھی اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر طرف سے جو خطرات ہیں یہ اس بات کی علامت ہیں کہ دنیا کی قومیں ہمیں زندہ سمجھتی ہیں، مردے کو کوئی نوچتا نہیں ہے، مردے کے کوئی چٹکی نہیں کاٹتا، کیونکہ سب جانتے ہیں یہ مردہ ہے، اس کو نوچو یا چٹکی کاٹو یا اس کے خنجر مارو یا اس کے ہتھوڑا مارو، اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن جو زندہ ہوتا ہے اگر اس کے ایک سوئی بھی کوئی چبھا دے تو وہ فوراً اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، مسلمان ایک زندہ قوم ہے، یہ دنیا جانتی ہے، ہم نہ جانتے ہو تو بات الگ ہے۔ اور اسلام کے محافظ اور اسلام کی حفاظت کے قلعے یہی
دینی مدارس ہیں جن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دینی مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے انہی عظیم لوگوں کے جانشین ہیں جنہوں نے ہر باطل فکر کا، ہر باطل نظریے کا مقابلہ کیا تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ آپ سب اسی نگاہ سے ان مدارس کو دیکھیں۔ اس فتنے کے دور میں، ان سخت حالات میں اگر اسلامی تشخص کو باقی رکھنا ہے اور اسلامی زندگی اور اسلامی رمق ہمیں اپنی زندگیوں میں باقی رکھنی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی یہ اسلامی ہو اور اس میں اسلامی رنگ ہو، تو اپنے ان مدارس کو مضبوط کیجئے، اس کا ساتھ دیجئے، ہر طرح سے ان مدارس کا تعاون کیجئے۔ اور سب سے بڑا تعاون آپ کا یہ ہوگا، سب سے بڑا تعاون یہ نہیں ہوگا کہ آپ پیسے دے دیں، سب سے بڑا تعاون یہ ہوگا کہ ہمارے نوجوان، ہماری نسل کا ایک ایک بچہ، ہماری قوم کا ایک ایک فرد، بڑا ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا ادھیڑ عمر کا، کسی بھی عمر کا ہو، وہ ان مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، ان کی اہمیت کو سمجھے۔ یہاں جو بنیادی تعلیمات دی جاتی ہیں، بنیادی دین کا علم دیا جاتا ہے، وہ ہر ایک تک پہنچے۔ اگر نہیں پہنچے گا تو باطل نظریات کے سامنے لوگ بہے چلے جا رہے ہیں۔ ارتداد کا، کفر اور شرک کا ایک طوفان ہے جس میں نسلوں کی نسلیں بہی چلی جا رہی ہیں۔ جو ماحول ہے اس ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنی تہذیب کی حفاظت یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہ ہو، اور قرآن کے علم کا امین اللہ نے ان مدارس کو بنایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے القرآن کا، اس کتاب کا وارث بناتا ہے، اور پھر ان میں سے بہت سے وہ ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، جو چھوڑ دیتے ہیں قرآن کو، جو چھوڑ دیتے ہیں قرآن والوں کو، جو حقیر سمجھتے ہیں مدرسوں کو اور مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو، اور کچھ درمیانی راستے پر چلتے ہیں اور کچھ خیر کے راستوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان مدارس کی بقا تب ہے جب آپ سب ان مدرسوں سے جڑیں گے، آپ کے بچے ان مدرسوں سے جڑیں گے اور یہاں بیٹھ کر لائحہ عمل بنائیں گے کہ میرے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور پڑھنا چاہیے، خوب آگے تک پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں بتائیے کہ ایسی کیا ترتیب ہو کہ وہ سب کچھ پڑھتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ کے کلام کو بھی سمجھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سمجھے۔ اسلام پر باقی نہیں رہ سکتا اور عمل نہیں کر سکتا وہ انسان جس کو قرآن کا علم نہ ہو، جس کو حدیث کا علم نہ ہو، جس کو سیرت کا علم نہ ہو۔ اور اس علم کے امین یہ مدارس ہیں، اس کی ترتیب دنیا کے مختلف شہروں میں بنی ہوئی ہے اور چل رہی ہے، اور لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں کہ تمام عصری علوم کے ساتھ اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ بھی کس طرح ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، ہمارے بھائی اور بہنیں بہترین مسلمان بنے، قرآن اور حدیث کا بہترین علم رکھنے والے بنے۔ یہ ہے ان مدرسوں کا اصل تعاون، اور یہ ہے ان مدرسوں کو اصل ہماری ضرورت کہ ہم اس طرح ان مدرسوں کا سپورٹ کریں اور اس طرح ان مدرسوں کا ساتھ دیں اور اس طرح اپنے آپ کو ان مدرسوں سے جوڑیں۔ اگر یہ مدارس کمزور پڑ گئے اور یہاں پڑھنے پڑھانے کا نظام کمزور پڑا، جس طرح حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت سمجھا تھا اس حقیقت کو کہ اب ہم جنگ کے میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان کو مہلت ملے گی، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر لیا کہ جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ ہے اس کی حفاظت فی الوقت کی جائے۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، یہی آج سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مدارس زد پر ہیں اور مدارس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ان مدارس کو قوت آپ کے ذریعے ملے گی جب آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں اور آپ کے نونہال اور نئی نسل ان مدارس سے جڑے گی، اور ہم سب مدرسوں سے جڑیں گے، یہاں کے علم سے جڑیں گے، گویا قرآن سے جڑیں گے، حدیث سے جڑیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑیں گے۔ جب یہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ دینی رمق ہمارے اندر باقی رہے گی، دینی حمیت ہمارے اندر باقی رہے گی، دینی غیرت ہمارے اندر باقی رہے گی۔
ورنہ ہم بھول جائیں گے، اور ظلم جب ہوگا یا لالچ دیا جائے گا تو پھر ہم ارتداد کے اور کفر کے اور شرک پہ، یا آخری درجہ یہ ہے مداہنت اور کمپرومائز پر اتر آئیں گے، ہم توحید اور شرک کا فرق بھول جائیں گے، ہمارے نزدیک سے حساسیت ختم ہو جائے گی، ہماری غیرت مر جائے گی، ہمارے اندر احساس باقی نہیں رہے گا، اور مداہنت وہ بیماری ہے۔ بس میں آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں، مشرکین مکہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دیکھا کہ یہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیجئے اپنا پیغام کو، بلکہ قرآن نے نقل کیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھک جائیں، تھوڑا سا وہ آپ کی طرف جھک جائیں گے۔ اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا تھا یہ جھکنے جھکانے کی کوشش مت کرنا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے چند لفظ بول لینے سے، تمہارے چند حرکتیں کر لینے سے یہ تم سے خوش ہو جائیں گے، یہ تم سے مطمئن ہو جائیں گے؟ یہ مطمئن ہو نہیں سکتے تم سے اس وقت تک جب تک کہ تم ان کا راستہ نہ اختیار کر لو، ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، سفید سفید ہوتا ہے، سیاہ سیاہ ہوتا ہے، میٹھا میٹھا ہوتا ہے، کڑوا کڑوا ہوتا ہے، ان دونوں میں کبھی خلط ملط نہیں ہوا کرتا۔ اسلام اسلام ہے، توحید توحید ہے، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، قرآن قرآن ہے، ہمیں اس پر قائم رہنا ہے، اس پر باقی رہنا ہے، اور اگر ہم اپنی نسلوں کو اس پر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان مدارس سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔